آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں بولیویا کی، جنوبی امریکہ کے دل میں بسا ایک ایسا ملک جو اپنی انتہاؤں سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک طرف برف پوش پہاڑ ہیں تو دوسری طرف گھنے جنگلات۔ قدیم سلطنتوں سے لے کر جدید سیاسی بحرانوں تک بولیویا کی کہانی انہی حیرت انگیز تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ سوچیں، ایک ملک کا نام ہی اس کی پوری کہانی بتا دیتا ہے۔ عظیم حریت پسند سائمن بولیوار کے نام پر رکھا گیا یہ نام اس لمحے کی یاد دلاتا ہے جب ایک نئی قوم نے اپنے ہیرو سے متاثر ہو کر اپنی تقدیر خود لکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ نام صرف ایک نام نہیں بلکہ ایک انقلابی شناخت۔ تو بولیویا کو سمجھنے کے لیے ہمیں شروعات کرنی ہوگی اس کی زمین سے۔ اس کا جغرافیہ اتنا متنوع ہے کہ اسی نے یہاں کے لوگوں اور تاریخ پر سب سے گہرے نقش چھوڑے ہیں۔ بولیویا کے نہ سمجھے دو بالکل الگ چہرے ہیں۔ ایک طرف مغرب میں بلند و بالا پہاڑ، برف پوش چوٹیاں اور وسیع پٹھار ہیں، اور دوسری طرف مشرق میں پھیلے ہوئے سرسبز میدان اور ایمیزون کے گھنے جنگلات۔ یہ صرف زمین کا فرق نہیں بلکہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر یہاں کی انسانی اور تاریخی کہانیاں بنی ہیں۔ 6542 میٹر یہ کوئی معمولی اونچائی نہیں ہے۔ یہ نیوادو ساہاما کی بلندی ہے جو امریکہ کی بلند ترین چوٹیوں میں سے ایک ہے۔ یہ پہاڑ صرف ایک پہاڑ نہیں بلکہ بولیویا کی فطری عظمت اور اس کے جغرافیہ کی وسعت کی ایک زندہ مثال ہے۔ تو اسی ڈرامائی زمین پر ایک ایسی تاریخ رقم ہوئی جو خود بھی تضادات سے بھری ہے۔ ایک طرف ناقابل یقین دولت کی کہانیاں ہیں تو دوسری طرف بہت گہرے نقصانات کی داستان۔ یہاں تاریخ کا ایک بہت بڑا تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف تو وہ نوآبادیاتی دور تھا جو پوتوسی کی کانوں سے نکلنے والی چاندی نے پوری ہسپانوی سلطنت کو طاقت بخشی، اور پھر دوسری طرف آزادی کے بعد کی جنگیں تھیں، خاص طور پر بحر الکاہل کی جنگ جس نے بولیویا سے اس کا ساحلی علاقہ چھین لیا اور اس کی قسمت ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ حقیقت بولیویا کی تاریخ پر ایک گہرے زخم کی طرح ہے۔ خشکی سے گھرے ہونے نے ملک کی معیشت، خارجہ پالیسی اور قومی شناخت کو بنیادی طور پر متاثر کیا ہے۔ سمندر تک رسائی کا مطالبہ آج بھی اس کی سیاست کا ایک اہم حصہ ہے۔ اچھا، تو بولیویا کی کہانی صرف زمین اور تاریخ کی نہیں ہے، اس کی اصل پہچان تو اس کے لوگوں سے ہے جو ناقابل یقین حد تک متنوع ہیں، اور یہی تنوع اس کی جدید شناخت کا مرکز ہے۔ تو یہ کثیر القومی ریاست کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف یہ کہنا نہیں کہ یہاں مختلف نسلوں کے لوگ رہتے ہیں، بلکہ یہ ایک بہت بڑا سیاسی قدم تھا جس کا مقصد ملک کی مقامی اکثریت کو بااختیار بنانا تھا اور ان کی ثقافتوں اور زبانوں کو وہ عزت دینا تھا جس سے وہ صدیوں سے محروم تھے۔ اب یہ اعداد و شمار بڑے دلچسپ ہیں۔ بولیویا میں مقامی آبادی کا تناسب پورے امریکہ میں سب سے زیادہ ہے، لیکن یہاں شناخت کا معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ 2012 کی مردم شماری میں میسٹیزو یعنی مخلوط نسل کا آپشن ہی نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے آدھی سے زیادہ آبادی غیر اعلانیہ کے خانے میں چلی گئی۔ 36 یہ تعداد ہے ان مقامی زبانوں کی جنہیں اسپانوی کے ساتھ ساتھ سرکاری حیثیت حاصل ہے۔ یہ نمبر بولیویا کے ثقافتی تنوع اور اس کے وسیع ورثے کی ایک زبردست گواہی ہے۔ چلیں اب آتے ہیں 21ویں صدی کے بولیویا پر۔ یہاں بھی ہمیں نئے تضادات نظر آتے ہیں۔ ایک طرف زبردست اقتصادی ترقی ہوئی تو دوسری طرف شدید سیاسی ہلچل مچی۔ دیکھیں، ملک کے پہلے مقامی صدر ایوو مورالیس کے دور میں کیا ہوا۔ 2006 سے 2019 کے درمیان معیشت نے ایک نئی کروٹ لی۔ قومی وسائل پر زیادہ کنٹرول اور سماجی پروگراموں کے ذریعے جی ڈی پی تقریباً 4 گنا بڑھ گیا اور انتہائی غربت آدھی سے بھی کم رہ گئی۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ ایک بہت بڑی سماجی اور اقتصادی تبدیلی کی کہانی ہے۔ لیکن پھر 2019 میں یہ سب کچھ بدل گیا۔ ایک متنازع الیکشن ہوا، دھاندلی کے الزامات لگے، بین الاقوامی تنظیموں کی رپورٹس آئیں، اور آخر میں فوج کے دباؤ کے بعد صدر مورالیس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اس کے بعد ملک میں ایک ایسا سیاسی بحران پیدا ہوا جس نے معاشرے کو بری طرح تقسیم کر دیا، اور اس کے اثرات آج بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں مستقبل کی۔ ایک ایسا وسیلہ جو بولیویا کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور ایک ایسا تضاد جس سے اسے ہر حال میں نمٹنا ہوگا۔ 21 ملین ٹن یہ اندازہ ہے بولیویا کے لیتھیم ذخائر کا جو سالار دے آئیونی کے نیچے موجود ہیں، اور یہ دنیا میں سب سے بڑے ہیں۔ یہ سفید سونا صاف توانائی کے مستقبل کے لیے انتہائی اہم ہے، اور بولیویا کے لیے یہ ایک بے پناہ موقع ہے۔ تو آخر میں یہ سوال یہیں اٹھتا ہے، کیا لیتھیم کی دولت تاریخ کو دہرائے گی جیسا کہ چاندی کے ساتھ ہوا تھا،
या क्या ये दौलत एक ज़्यादा मुनसिफाना और पायदार मुस्तकबिल की बुनियाद रखेगी? इस तज़ादात से भरी सरजमीन का मुस्तकबिल इसी सवाल के जवाब पर मुनहसिर है। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।